فرمایا اللہ رب العزت کہتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اس کے گناہوں پہ اپنی رحمت کا پانی پھیر دیتا ہے. اب ادھر بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جی حافظ صاحب صغیرہ گناہ معاف ہوں گے یا کبیرہ؟ ہاں شرط ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کی شرط ہے. لیکن ہمارے شیخ جامعہ سلفیہ کے صحیح بخاری پڑھانے والے حافظ یونس بٹ رحمہ اللہ فوت ہوئے کرونا کے دنوں میں. انہوں نے اس کا بڑا پیارا جواب دیتے کہ اللہ قادر ہے، قدیر ہے، غفور الرحیم ہے، وہ ماؤں سے زیادہ 70 سے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اس کے آگے کوئی مشکل نہیں. ہمیں گمان ہونا چاہیے کہ صرف صغیرہ نہیں بلکہ وہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کرنے پہ قادر ہے، اسے پوچھنے والے کوئی نہیں. دوسری حدیث وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. دوسری حدیث فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پہلی تھی جس نے روزے رکھے زندگی کے سارے گناہ معاف. یہ حدیث فرمایا جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح پڑھی صرف 30 دن، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کی بھی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. تیسری حدیث وہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر موجود، متفق علیہ. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کہتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، کہ میرے بندو تمہارے لیے اگر تراویح پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہو، کبھی پڑھ لی جائے، کبھی چلو چھوٹ بھی جائے، انسان ہے لیکن پڑھنی ہی چاہیے. فرمایا پھر تم ایک کام کرو، صرف لیلۃ القدر جو ہے ایک رات آخری 5 دنوں کے اندر 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں کے اندر سے تلاش کر کے اس کے اندر صرف عبادت کر لو، میں پھر بھی تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. وہ تو قادر اور قدیر ہے. فرمایا صرف ایک واحد عمل ہے، صرف ایک عمل. وہ کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، بھائیو کتنی نمازوں کا ثواب ہوتا ہے؟ 27. ایک حدیث میں ہے 25 نمازوں کا ثواب، ایک میں ہے 27 نمازوں کا ثواب. فرمایا جس نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فرشتے کرامن کاتبین موجود ہے، فوراً لکھتے ہیں 27 نماز. اگر حرم کے اندر پڑھی جائے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، فرمایا ادھر پڑھے گا تو اللہ 27 کا نہیں بلکہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا. دعا کیجئے اللہ ہمیں ادھر بھی نمازیں پڑھنے کی، اپنا حرم بیت اللہ اور نبی پاک کی مسجد نبوی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس نے نماز پڑھی 1,00,000 فرشتے لکھ لیتے ہیں. فرمایا اگر یہ جا کے مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، طبرانی شریف کی اتھینٹک روایت 50,000 والی روایت ضعیف ہے. فرمایا جس نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی 1,000 نماز کا ثواب عطا اللہ فرماتا ہے. جس نے جا کے بیت المقدس مسجد اقصی میں پڑھی 500 نمازوں کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. جس نے صدقہ اور خیرات کیا، قرآن پڑھا، اللہ ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں تحریر فرما دیتا ہے. لیکن جب روزے کی باری آئی فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرشتے عاجزی سے اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ اس کا کیا اجر لکھے، کتنا ثواب لکھے. فرمایا فرشتوں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، تمہارے قلم میں تمہارے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ تم اس روزے کا ثواب لکھ سکو، بس یہاں درج کرو میرے بندے نے روزہ رکھا تھا، قیامت والے دن جب وہ آئے گا نا اس کا اجر، اس کا بدلہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ اس کو خود عطا فرما کے راضی کر دے. اتنی فضیلت کہ کوئی لکھ ہی نہیں سکتا. ہاں ایک روایت آتی ہے صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر، آپ نے فرمایا جس بندے نے صرف 1 دن کا روزہ رکھا، صرف 1 دن کا، اس نے روزہ رکھا، نبی پاک نے فرمایا یہ فرضی نہیں، فرضی کا ثواب نہ نبی پاک کو اللہ نے بتایا نہ آپ نے امت کو بتایا، اپنے تک محدود رکھا. لیکن فرمایا یہ بندہ ہے اس نے نفلی روزہ صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھ لیا، اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا میں اس کا ثواب تمہیں بتا دیتا ہوں 70 خریفہ، اللہ اس کے چہرے کو ایک نفلی روزے کی برکت سے جہنم سے 70 سال دور فرما دیتا ہے. یہ نفلی روزہ اور فرضی کی کیا بات ہوگی؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں اپنے بندے کو خود عطا فرماؤں گا. اب آئیے صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر ایک حدیث پاک ہے. فرمایا الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان.
آپ حیران ہو کہ آپ نے فرمایا کہ جو یہ ایک نماز پڑھتا ہے فجر ظہر تک، یہ بندہ انسان نسیان سے ہے، بھولنا خطا کار سے ہے. فرمایا یہ بندہ کچھ بھول گیا، غلطی ہو گئی، کسی کی غیبت چغلی کر بیٹھا، کوئی تھوڑی بہت لغو بات کر بیٹھا یا کچھ گناہ کر بیٹھا، فرمایا ظہر کی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ اس کے فجر اور ظہر کے درمیان کے گناہوں کو اس نمازوں کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے. یہ بھی دعا کیجیے، یہ ببرکت گھڑی ہے. آپ کی حدیث ہے مسلم کے اندر کہ جب ایک نیکی کی، دین کی باتوں کی محفل ہوتی ہے، فرمایا غشیتہم الملائکہ، اس سب کو ڈانپ لیتے ہیں فرشتے اور ان پر اللہ کی سکینت اور رحمت نازل کرتے ہیں فرشتے، اور جو وہ دعا کرتے ہیں فرمایا ان کی دعا کا اللہ قبول فرماتا ہے. آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہماری نسلوں کو نا نماز پڑھنے کی، اس پر ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز تک گناہ معاف. آگے چلیے، فرمایا ایک جمعہ پڑھا، اگلا جمعہ پھر ٹائم سے پڑھا، ان دونوں کے درمیان جو گناہ ہے اللہ ان جمعات کی برکات سے وہ بھی معاف فرما دیتا. اگلا میرے موضوع سے ریلیٹڈ بات ہے. فرمایا پھر آگے آؤ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ. آپ نے فرمایا اب ایک بندہ ہے، اس نے رمضان کے اندر روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، قیام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، اس بندے نے صدقات و خیرات اور زکات دی. نبی پاک نے فرمایا ہوا کیا؟ اگلا سال آیا، اگر اس کو اللہ نے توفیق دی، اس نے رمضان کی پھر برکات کو سمیٹا، تو فرمایا یہ 2 رمضان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ 1 سال. فرمایا اللہ ان رمضان کی برکات سے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ سارے گناہوں کو اس کے معاف فرما دیتا ہے. پورے سال کے گناہ معاف صرف رمضان کی برکت سے. اور سب سے اعلیٰ حدیث ایک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میرے بھائی توجہ رکھیے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے خراب، کوئی مسئلہ نہیں. آپ توجہ کیجئے نبی پاک کی باتوں پہ. ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، صحیح ابن حبان کے اندر ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث پاک ہے نبی پاک. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ 2 اشخاص، 2 صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا اکٹھے، 2 بھائیوں نے. فرماتے ہیں ایک ان میں سے بھائی جس نے اسلام اکٹھے دونوں نے قبول کیا، ایک یہ بھائی جو ہے نا مارکے کے اندر جہاد نبی پاک کے ساتھ غزوہ کرتے ہوئے شہید ہوا. اور آپ جانتے ہیں شہادت کا رتبہ. فرمایا یہ جو شہید ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، جنت کے 8 دروازے اللہ اس کے لیے پہلے کھلوا دیتا ہے. اب یہ شہاد، آپ سے سوال ہوئے کہ سب سے افضل ترین عمل کون ہے؟ ان میں سے ہے ایک الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کا جہاد. انہوں نے خواب میں دیکھا. اب آپ نے توجہ کرنی ہے، پھر میں نے آپ کو اعمال بتانے ہیں، یہ سب سے زبردست حدیث ہے اس موضوع. خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ جی یہ میں نے بندہ دیکھا ہے، دونوں نے اسلام اکٹھا قبول کیا ہے، یہ شہادت پا گیا، نبی پاک کے ساتھ جہاد کرتے کرتے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے بیٹھا. دوسرا بھائی، اس نے 1 سال زندگی زیادہ گزاری، اگلے سال پورے 1 سال کے بعد یہ اپنے بھائی کے بعد تبھی موت مرا، جیسے عام انسان فوت ہوتا ہے یہ فوت ہوا. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ جنت کے اندر بلند کون ہوگا؟ شہید ہی ہوگا، اتنا مقام اللہ کی راہ میں جان دے دیا. اب یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ سر یہ جو شہید ہونے والا ہے نا یہ جنت کے نچلے درجے پہ ہے، اور سال کے بعد اپنی طبی وفات پانے والا جنت کے سب سے اوپر والے درجے میں. حیران ہوئے. صبح آئے نبی پاک کے پاس، آپ نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھ کے آپ کا ایک اصول تھا کہ نبی پاک نماز کے بعد صحابہ کی طرف منہ کر کے کہتے تھے چہرہ مبارک، صحابہ کسی کو خواب آئی ہے تو بیان کرے، میں اس کی تعبیر کرنا چاہتا ہوں. اور کوئی بات اب آپ کہتے ہیں ادھر جی خواب اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا اصل ہے، یہ کیا دین کے اندر آپ نے بیان کی. بھائیو خواب جو ہے دین کے اندر بڑا اس کا رول ہے. آپ دیکھیے خواب یوسف علیہ السلام کے باپ کو آئی، یعقوب کو، پوری سورہ یوسف اس خواب پہ. خواب آئی ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی. خواب آئی عبداللہ بن زید بن عبد ربی ان صحابی کو. تو یہ آج جو آپ اذان سنتے ہیں نا مسجدوں کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ساری اذان خواب کے ذریعے ہی سکھائی گئی تھی. خواب کا بھی بڑا رول ہے اسلام کے اندر. خواب کے اندر جب انہوں نے یہ دیکھی نا بات تو نبی پاک کو آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ جی وہ بڑا بلند اوپر ہوگا شہید، لیکن جو طبی وفات پانے والا ہے وہ اس سے اوپر ہے. بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو شہید ہوا ہے کب فوت ہوا تھا، شہادت کب پائی تھی اس نے؟ کہتے ہیں جی پچھلے سال. اور جو اب فوت ہوا ہے فرمایا وہ 1 سال اس نے زیادہ گزارا ہے. جی یا رسول اللہ. فرمایا یار پھر پوچھنے والی بات کیا ہے؟ اس کو اللہ نے 1 سال زیادہ توفیق دی، اس کی قسمت اچھی.
اس نے 1 سال زیادہ نیکیاں کی اور وہ شہید سے بھی اوپر جنت کے اندر درجات پا گیا. اس کے اندر آتا ہے اس نے ایک رمضان زیادہ گزارا. رمضان کے اندر جو اس نے نیکیاں کی ہے نا، ان نیکیوں کی برکت سے اللہ نے اس کو شہید سے بھی اوپر جنت کے اندر درجات دیے ہیں. اور جنت کا ایک درجہ اور دوسرا درجہ یہ بھی سن لیں نبی پاک کی حدیث. آپ دعا کریں، آپ نے فرمایا جب اللہ سے سوال کرو نا تم جنت کا، تو جنت الفردوس کا سوال کرنا. فرمایا وہ سب سے اوپر والا درجہ ہے. بھائیو آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں صحابہ اکرام کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اللہ ہمیں جمع کرنے کی توفیق دے. ایسے اعمال کروا دے اللہ کہ ہم ان کے قدموں کے اندر اکٹھے ہوں. ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ جامع ترمذی کے اندر اتھینٹک حدیث ہے. فرمایا اتنا ہی ہے جتنا آسمان سے زمین کا فاصلہ ہے. اور پھر جنت کے 100 درجے ہیں. تو پھر اس لیے کہا جنت الفردوس کا سوال کرنا. یہ رمضان کا برکت والا مہینہ صحیح الجامع الصغیر کے اندر روایت ہے. فرمایا جب اللہ کو اس مہینے سے اتنا پیار ہے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں نا، صحیح الجامع الصغیر حسن درجے کی روایت، حوالے کا ذمہ دار. تو آپ نے فرمایا اللہ کو اس مہینے سے اتنا پیار ہے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں نا، اللہ نے 11 مہینوں کو چھوڑ کے اس مہینے کے اندر نازل فرمائی ہیں. مثلا فرمایا صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے. ایک رمضان، یکم رمضان کو اللہ نے عطا فرمایا. فرمایا اگر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی تو فرمایا 6 رمضان کو عطا فرمایا. اگر اللہ رب العزت نے انجیل کو نازل کیا 13 رمضان کو، زبور نازل ہوئی 18 رمضان کو، اور پھر قرآن پاک نازل ہوا، قرآن نے اس کی تائید کی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فرمایا اللہ رب العزت نے اس کو کس مہینے میں نازل کیا ہے؟ رمضان کے، اور لیلۃ القدر کے اندر اس کا نزول فرمایا. پھر اسی لیے تو اس کی اتنی رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. فرمایا اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کر کے مکمل کیا ہے. آخری میری حدیث، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کرنے والے کام کیا ہیں، وقت بھی کام ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر آپ کو 1883 روایت ملے گی، نبی بلکہ 1863 1863. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا سے ابا جی یا رسول اللہ، آپ جا رہے ہیں آخری اپنا حج کرنے، حجۃ الوداع. رستے کے اندر ایک انصاریہ عورت حدیث میں آپ کو ملی، تو عرض کرتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس کا جواب دیا تو تعجب کے ساتھ پوچھا کہ سارے اصحاب میرے ساتھ اصحابیہ حج کرنے گئے ہیں، تم کیوں نہیں گئے؟ اب حج کس پہ فرض ہے؟ جس کے پاس زیادہ راہ ہو، جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ حج کیا جائے. اس نے نا اپنا چہرہ نیچے کر کے، فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نیچے چہرہ کر کے نہ کہنے لگی محبوب پیغمبر میرے پاس زیادہ راہ نہیں، سواری نہیں، میں غریب ہوں، دل تو بڑا چاہتا تھا آپ کے ساتھ، کون حج نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں مجبور تھی. فرمایا چل پھر ایک کام بتاؤں تجھے، وہ کام کر لیں. اس نے کہا جی بالکل بتائیے. یہ 10 ہجری کی بات ہے اور 11 میں آپ نے وفات پائی. ایک کام کر لینا. کہتے ہیں کیا محبوب پیغمبر؟ فرمایا اگر تو زندہ رہی اگلے سال تک اور رمضان تیری زندگی میں آیا. بھائیو کیا آیا تیری زندگی میں؟ رمضان. صحیح بخاری 1863 روایت کا نمبر. کہا اگر اگلے سال رمضان تیری زندگی میں آ گیا نا، یہ تیری قسمت ہے، تو تم نے ایک کام کرنا ہے، ایک عمرہ رمضان کے اندر کر لینا. اس نے اس کا ملے گا کیا رمضان کے اندر عمرہ کرنے سے؟ فرمایا ان عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ معی. اللہ کی بندی رمضان اگر آ گیا تو اس کے اندر عمرہ کر لینا. جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ یوں سمجھے اس نے محمد کے ساتھ مل کے بیت اللہ کا حج کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. اس کے اندر جس نے عمرہ کیا نبی پاک کے ساتھ، کسی عام ہستی کے ساتھ نہیں، نبی پاک کے ساتھ اس نے حج کیا. رمضان کی فضیلت. اور فرمایا اس کی اتنی فضیلت ہے، اس کی تیاری ہونی چاہیے. انسان نے کہیں سفر پہ جانا ہے تو بھائیو گاڑی کا انتخاب اچھا کرتا ہے، اپنا زیادہ راہ ساتھ اچھا لیتا ہے، سوٹ اپنے شوز اچھے لیتا ہے، پہلے ہی تیاری 2 4 5 10 دن پہلے سٹارٹ کر دیتا ہے. تو یہ رمضان اللہ کی طرف سے سیل ملا ہے. اس کے اندر فرمایا ایک نیکی کرو گے تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی اس کے بدلے. تو رمضان کے اندر ایک نیکی کا بدلہ اللہ 700 اور 1000 گنا تک عطا فرمائے گا. بس اس کے اندر نیکیاں کرنا تمہارا. یہاں تو سیل لگ جائے کسی برانڈ پہ،
تو یقین جانیے آپ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے عورتوں کا ادھر رش لگ جاتا ہے. کہیں کوئی ہم کہتے ہیں جی پہلے جائیں پہلے پائیں, ہم پہلے صبح جاتے ہیں اور آئی ڈی کارڈ وغیرہ یا کوئی اپنا لائسنس یا کچھ بنوانے کے لیے جی لائن میں نہیں لگنا پڑے گا, یہ ساری تیاریاں ہم کرتے ہیں. تو یہ سال, یہ مہینہ اگر اللہ رب العزت نے سال میں سے, اب آپ دیکھیں بھائی غور کریں, آج سے اس تاریخ سے پچھلے ہفتہ پہلے یا اس سے پچھلے آپ کی کالونی پہ بھی اللہ رحمتیں فرمائے کتنے ہوں گے جو تھے اب نہیں ہیں. اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں, وہ بیچارے تھے اب نہیں ہیں. اگر اللہ ہمیں اس رمضان تک پہنچا دے تو پھر بھائی نیکی کے کام بھی کیجئے. وہ طلحہ بن عبید اللہ والی روایت کہ شہید سے بھی زیادہ رتبہ ہم پا سکتے ہیں صرف اس رمضان میں نیکیاں کر کے. اب کرنے والے کام کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک صحابی رسول آئے اور سوال کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. کون؟ عبداللہ بن عباس, آپ کے چچا عباس کے بیٹے, آپ کے کزن. تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اپنی خالہ کے گھر. ان کی خالہ سیدہ میمونہ آپ کی بیوی ہے, ام المؤمنین ہے. تو آپ کے ساتھ نماز کے اندر کھڑے ہو گئے. دو اشخاص نماز پڑھیں, دو لوگ نماز پڑھیں, تو آپ کو پتا ہے کہ جو امام ہے نماز پڑھانے والا وہ بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے. تو یہ بائیں طرف آگے کھڑے ہو گئے. آپ نے ان کو پیچھے سے پکڑا, بخاری کے اندر دائیں طرف کر دیا. سلام پھیرا, کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا, 8-7 سال کا بچہ تھا, ایک شوق تھا کہ آپ کی نماز کو دیکھوں تہجد کی. تو میں کھڑا ہوا, حدیث میں نبی پاک نے سورہ بقرہ پوری پڑھ دی 3 سپارے. آپ نے اس کے بعد آل عمران بھی پڑھ دی, سورہ نساء بھی پڑھ دی, سورہ مائدہ تک نبی پاک نے پڑھا. میں تھک گیا. نماز کے بعد سلام پھیر کے فرمایا کون ہے؟ عبداللہ. جی یا رسول اللہ. جب آپ نے یہ سنا نا, اس کا شوق دیکھا, ذوق دیکھا, نیکیوں میں سبقت دیکھی, ہاتھ اٹھائے, نبوت تیری زبان کو حرکت دی. فرمایا اللہ میں تیرے سے دعا کرتا ہوں اس کو دین کا فہم اور سمجھ عطا فرما دے. یقین کیجئے سیدنا عمر کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس ابھی 15 سے 16 سال کی عمر کو پہنچے تھے. اللہ نے ان کو قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کی توفیق عطا فرمائی نبی پاک کی دعا کے ساتھ. ان سے سوال کرتے ہیں سائل کیف کنتم تستقبلون رمضان, کہ آپ رمضان کا استقبال کس طرح کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس نے ایک ہی بات بیان کی, فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دل کو اپنے بھائیوں کے کینہ, بغض, حسد, چغلی سے پاک کر دیتے ہیں. جو آپس کے اندر نہیں بولتے ہم ان کی سلو کروا دیتے ہیں. ہم صلہ رحمی کر کے رمضان کا استقبال کرتے ہیں. اور اس صلہ رحمی کی اتنی فضیلت آپ نے فرمایا, یہ روایت آپ کو دیگر کتب کے اندر ملے گی. مشکات شریف کے اندر میں پڑھا چکا ہوں الحمدللہ, اور اتھینٹک روایت ہے. آپ نے فرمایا اتنا پیارا ہمارا بھائیو دین ہے الحمدللہ. فرمایا اگر 2 مسلمان بھائیوں کا دل صاف ہو, شرط ہے دل صاف ہو, تو فرمایا یہ سلام السلام علیکم دونوں لیتے ہیں, رب عزت کی قسم ہاتھ بعد میں جدا کرتے ہیں, اللہ اس کے سارے گناہوں کو پہلے معاف فرمائے. یہ کیا ہے؟ ان کے دل صاف ہے. لیکن ادھر ہی آئیے کہ دل صاف نہیں. عبداللہ بن ابی منافق, دل میں نفاق, کوڑ, بغض ہے. تو جنازہ کس نے پڑھایا؟ سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے پیچھے آمین کہا. آپ نے اپنا جبہ پاک دے دیا کفن کے اندر شامل کرنے کے لیے, اس کے منہ میں اپنا لعاب پاک ڈالا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی کر لے اس کا دل صاف نہیں تھا, میں نے اس کو معاف ہی نہیں کرتا. اپنے دل صاف کیجیے, اپنے دلوں کو نفرت نکال دیجیے. نبی پاک نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات ہے نا, اللہ ہر بندے کو معاف فرما لیتا ہے, ہر بندے کو. لیکن 3 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتا. میرے بھائیو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے, کیا ہم تو نہیں ان میں شامل کہ ہمارے اس سال میں زندگی کے اندر قسمت ہماری کہ رمضان آئے تو پھر بھی ہم ان میں شامل تو نہیں. فرمایا مزمن الخمر, ہمیشہ کا شرابی, اس بندے کو اللہ لیلۃ القدر میں بھی معاف نہیں کرتا. دوسرا بندہ وعاق الوالدین, فرمایا یہ والدین کا نافرمان. نوجوان بھائیو غور کرنا, والدین کی بات نہ ماننے والا, ان کو تکلیف زد پہنچانے والا, فرمایا اس کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا چاہے لیلۃ القدر ہی کیوں نہ ہو. تیسرا شخص, یہ موضوع سے ریلیٹڈ, فرمایا 2 بھائی, 2 کزن, 2 رشتہ دار, 2 بہنیں جو آپس کے اندر ناراض ہیں, جب اللہ کے سامنے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اللہ زانی کو, بے نمازی کو, سب کو لیلۃ القدر میں معاف کرتا ہے. لیکن جب ان 2 بھائیوں کی ناراضگی کی باری آتی ہے, اللہ فرماتا فرشتوں انہوں نے آپس کے اندر ہی اپنے آپ کو رحم نہیں کیتا تو اللہ کیوں رحم کرے, سائڈ پہ رکھ دو ان سارے اعمال, میں نے ان کو معاف نہیں کرتا. فرمایا لیلۃ القدر میں اللہ ان کو معاف نہیں کرتا. سب سے پہلے صلہ رحمی کیجیے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ 30 سال کی عمر میں امام ابن حجر لکھتے ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا اور 36 سال کی عمر میں وفات پائی.
یہ سعد بن معاذ وہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فوت ہوئے آپ نے فرمایا صحابہ سعد کی اللہ کے ہاں اتنا مقام اور قدر تھی، اتنی ویلیو تھی کہ اللہ کا عرش بھی اس کی وفات پہ جھوم اٹھا ہے، اللہ کے عرش نے حرکت کی ہے۔ جب جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد آپ خوشی سے قدم اٹھا کے اپنے ایڑیاں اٹھا کے چل رہے ہیں، صحابہ نے سوال کیا محبوب یہ کس وجہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا صحابہ تم کیا جانو، مدینے کے بازاروں میں جگہ ہی نہیں ہے، سعد کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اللہ کے 70,000 فرشتہ آیا، اتنا نیک بندہ۔ لیکن یقین کیجیے جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ اہمی تو نہیں نا سارا مقام ملا کہ جنت آسمان جھوم اٹھا، فرشتے جنازہ پڑھنے آئے، اور جنت کی بشارت کس طرح ملی، ان کی وجہ کیا تھی، میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ بیٹھے ہیں تشریف فرمایا مسجد نبی میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، فرمایا یار جو بندہ اب آئے نا وہ جنتی ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے، جو آئے گا کیا ہے نبی پاک کی نبی۔ صحابہ نے تو اپنے ٹپٹی کی نظر اپنی جمالی دروازے کون سا شخص آتا ہے، آئے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حیران کی قسمت تھے۔ دوسرا دن فرمایا صحابہ آج بھی جو آئے گا نا اب سب سے پہلے وہ جنتی ہے، پھر نظر جمائی پھر سعد، تیسرے دن پھر سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ان کی طاق میں، ایک اس میں تھا عبداللہ بن عمر، وہ تھے ان کے گھر پہ، کہتے ہیں میں نے ان کے گھر جا کے کہا یار میں چند دن تیرے گھر اسٹے کرنا چاہتا ہوں، رات رہنا چاہتا ہوں۔ بالکل کیوں نہیں بھائی، صحابہ کے آپس میں دل اتنے صاف و پاک تھے، رہ میرے گھر۔ 3 دن رہے، کہتے ہیں میں نے کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں دیکھی، بس 5 نمازیں پڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں۔ میں نے 3 دن کے بعد نکلتے ہوئے کہا اچھا یار تیرا شکریہ گھر میں اسٹے کروانے کے لیے، مہمان نوازی تو اچھی کی ہے۔ بات یہ تھی کہ اس طرح نبی پاک نے کہا 3 دن جنتی جنتی جنتی، وہ تو تھا تو معذرت کے ساتھ یار مجھے کوئی عمل انوکھا سا نظر نہیں آیا، ہمارے والے عمل ہی کرتا ہے، تو بھائی بتا دیں کون سا عمل؟ کہنے لگے ایک عمل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے مجھے جنت کی بشارت ملی ہے دنیا کے اندر، آپ بھی عمل کریں میں بھی عمل کروں، یقین جانیں وہ احد کے اندر اور بدر کے اندر فرشتوں کو نازل کرنے والے رب کی قسم اللہ ہمیں بھی ویسے جنتی انشاءاللہ بنا دے گا۔ کہتے جب بھی میں اپنے بستر پہ رات کو سونے کے لیے جاتا ہوں نا، میں لیٹ کے کہتا ہوں اللہ جس نے آج میرے سے ظلم کیا، زیادتی کی، تکلیف پہنچائی، گالی دی، میری غیبت چغلی کی، یا میرا کوئی حق مارا ہے نا، اللہ دل چاہتا ہے اسے نہ بلاؤں، لیکن اللہ میں دل پاک کر کے سو رہا ہوں، اللہ تو مجھے گناہوں سے پاک کر دے۔ صبح آئے نبی پاک کے بعد یا رسول اللہ یہ عمل اس نے بتایا ہے، کہا یہی عمل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے یہ نبوت والی زبان سے گارنٹی دی ہے کہ ساتھ دنیا پہ چلتا پھرتا اللہ کی جنت کا مہمان۔ دل صاف کریں گے انشاءاللہ، کرنے دل صاف، یقین جانیے نہ ہوا عبداللہ بن ابی والا حساب ہے، اگر دل صاف اور پاک ہو گیا تو پھر اسلام ہی لیں گے تو اللہ گناہ معاف کر دے۔ اس کے بعد دوسرے کام کرنے والا جو ہے نمازیں وہ ٹائم پہ رکھیں۔ 30 دن آپ کوشش کیجئے کہ تکبیر اولا ہماری انشاءاللہ نہیں رہے، تکبیر اولا کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصفون فی الصف الاول۔ صحابہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا نماز کی پہلی صف کی فضیلت کیا ہے، وہ کہا تم لڑو بالآخر تمہارا فیصلہ اس بات پہ ختم ہو کہ پورا ڈالا جائے، نام نکالے جائیں، جس کے نام آئے وہ اس پہلی صف میں کھڑا ہو، پورا ڈالا جائے۔ تو پہلی صف میں ہم نے انشاءاللہ ساری نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں دعا کرے رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، پھر یہ ساری جھوٹ کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری جو باتیں ہیں دین کی یہ اڑی نہ جائے ہوا میں، بلکہ سینے میں اللہ انہیں ہمارے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد وضو گھر سے کر، نبی پاک نے فرمایا جو بندہ وضو گھر سے کر کے آتا ہے، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، گناہ یا حرج کی بات نہیں ہے۔ فرمایا وضو گھر سے کر کے آنے کی فضیلت یہ ہے جتنے تم قدم اٹھاؤ گے نا اللہ دائیں ہر قدم کے بدلے ایک نیکی درج فرمائے گا، اور بائیں ہر قدم کے بدلے تمہارا ایک گناہ معاف فرما دے گا۔ اور ابو داؤد کے اندر حدیث، ہمارے دونوں شیخ البانی رحمہ اللہ اور زبیر بن زئی رحمہ اللہ دونوں اس کو حسن کہتے ہیں، اس پہ وہ لگاتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، آ کے نماز پڑھتا ہے، اس کو اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے، حیران ہوں گے آپ کہ جتنا حرم کے اندر عمرہ یا حج کرنے والا حاجی جب طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے نا، جتنا اللہ ثواب اس کو عطا فرماتا ہے، اللہ اتنا ہی ثواب گھر سے وضو کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اس پر برکت گھڑی کے اندر گھر سے وضو، اور پھر آگے 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھیں۔ یہ میں کام آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے پہلے صلہ رحمی، پھر نماز وضو گھر سے کر کے، اور آگے 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور ادا کریں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت عثمان بن عفان اس کے راوی ہیں،
آپ نے فرمایا جس بندے نے مسجد میں آ کے 2 رکعات صرف نماز ادا کر دی اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیے، وجبت لہ الجنہ، ان 2 رکعات کی برکات سے اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا۔ 2 رکعات پڑھنی ہے بھائی جان، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ نے قبول کر دی ہماری تو انشاءاللہ جنت پکی ہے۔ اس کے بعد آگے آئیے، قرآن پاک کو بھی ٹائم دینا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ کریں، 2 سپارے پڑھیں، 1 سپارہ پڑھیں، 3 سپارے پڑھیں۔ یہ جو اگر آپ نے ٹائم دے دیا، میرے سے دعویٰ ہے کہ اتنا جلدی نیکی کسی چیز کی نہیں ملتی۔ نماز پڑھی 27 نمازوں کا ثواب، صدقہ دیا کچھ اور ثواب، کچھ اور کیا کوئی اور کام کا ثواب، لیکن اگر جلدی نیکیاں لینے چاہتے ہیں اور جلدی لینے چاہتے ہیں، زیادہ لینے چاہتے ہیں، ایک کام ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اللہ کی قسم یہ جو آپ ادھر بیٹھے ہیں نا، آپ کا ٹائم ضائع نہیں جاتا۔ یہ ٹائم پہ ہم نے انشاءاللہ، مجھے اللہ کی رحمت پہ امید ہے کہ اس ٹائم پہ ہم نے قیامت والے دن رشک کرنا ہے کہ اگر تیرے لیے ہم نے ٹائم دیا تھا تو اللہ تو ہمیں جنت بھی دے دے۔ نبی پاک نے فرمایا جتنی، یہ یقین جانی میرے نانا مجھ سے میں نے یہ روایت سنی عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ سے، وہ کہتے ہیں اگر جتنی دیر تک دنیا کے اندر بیٹھ کے بندہ اللہ کا ذکر اذکار کرتا ہے، نبی پاک کی باتوں میں سے سنتا ہے نا، اللہ قیامت والے دن جنت دے کے اس کو اتنی دیر اپنے چہرے کا دیدار روزانہ نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے چہرے کا دیدار ہو گیا اور کیا چاہیے؟ فرمایا جب اللہ دیدار کروائے گا نا، جنتی کہیں گے اللہ تیری عزت اور کبریائی کی قسم، جنت کی نعمتیں بٹیرے تتر اور یہ پھل فروٹ کھا کے ہمیں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا تیرے چہرے کا دیدار کر کے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم نے قرآن پاک پڑھا، سب سے فاسٹ اگر نیکیاں لینا چاہتے ہیں قرآن پاک، اس کو آپ غنیمت جانیں، ان کا ساتھ دیں گے، نیکی کا پروگرام رکھنے والوں کا، اپنے دوست احباب کو آپ تلقین کریں، واز کریں۔ آپ نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، آپ آئے ہیں انشاءاللہ آپ کے ہر قدم کے بدلے آپ کو نیکی ملی ہے۔ لیکن جو میرا بھائی، جو میرے بزرگ عزت کے لائق چاہتے ہیں کہ اگلے اتوار ہم آئیں اور ہمیں ایک نہیں بلکہ 3 بندیاں کے برابر ثواب ملے، اپنے ساتھ اپنا بیٹا، اپنا بھائی، اپنا دوست کوئی لیتے آئے، آپ نے فرمایا جتنا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا نا، وہ سارا تمہارے پلڑے میں بھی ڈال دے گا، ساتھ لے کے۔ اس کو وسیع کریں اس پروگرام کو۔ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، فرمایا میں کہتا ہوں الحمدللہ پڑھا، اس کے اندر کتنے لفظ ہیں؟ الحمد، 5 لفظ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ اللہ الف کے الف کی 10 نیکیاں، لام کے 10 نیکیاں، ہا کی 10، میم کی 10، دال کی 10، 50 نیکیاں صرف الحمدللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرمایا۔ کتنی فاسٹ ثواب ملا۔ جس بندے نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی اس کو وہ گنتا رہے گا بیٹھ کے کتنی نیکیاں ملی۔ آپ نے فرمایا جس نے اس سے پیار کیا، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس سے پیار کرے گا۔ اور نبی پاک نے فرمایا جنت کے 2 درجات ہیں نا، وہ حافظ قرآن کو ملنے ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو تلقین کریں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے بھائی، آپ کا بچہ ہونے کے ناطے سے، دوست ہونے کے ناطے سے یا بھائی ہونے کے ناطے سے، کہ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے نا، ان کی طرف دیکھیں جن کی اولاد ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دیا، ایک بچہ اپنا وقف کر جائیے دین کے لیے، اس کو ادھر ہی لے آئیں، انشاءاللہ جتنا وہ پڑھے گا آپ کے لیے 22 اجر ہوگا۔ ہم نے فوت ہو جانا، فرمایا جب آدم کا بیٹا فوت ہوتا ہے نا تو اس کے سارے اعمال، میں انشاءاللہ 3-4 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کرتا ہوں، سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، سوائے 3 ولد صالح یدعو له، فرمایا ان میں سے ایک نیک اولاد ہے جو باپ کے جانے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرے گی۔ لیکن ہمارا حال اگر گریبان میں جان کے نا باتیں ہمیں بڑی آتی ہیں، تو ہمارے تو بچوں کو ہم نے فوت ہونا تو پیچھے جنازے کی دعائیں نہیں آتی، کیا پڑھیں گے آپ کے لیے، میرے لیے؟ اگر ہم فوت ہو جائے تو ان کو تو غسل کا طریقہ نہیں آتا، غسل جنابت کا طریقہ، نہانا اور ہوتا ہے، غسل جنابت اور ہے، وضو کا طریقہ نہیں آتا، نماز کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر آپ نے ایک بچہ اپنا دین پہ لگا دیا نا، تو مسند احمد کی حدیث آج میں آپ کو تحفے کے طور پہ سنانا چاہتا ہوں۔ درود صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قبر کے اندر فرمایا اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس بندے کو اچانک اس کا عذاب رک گیا اور اس کے لیے جنت کے اللہ نے کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے اور اس کے نیچے اللہ نے حکم دے دیا کہ جنت کا ایک بستر بچھا دیا جائے۔ یہ حیران ادھر ادھر دیکھتا ہے، کہتا ہے یار یہ سارا کس وجہ سے ہوا، مجھے تو چھوڑنے کی کوئی سمجھ نہیں تھی آ رہی، یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اللہ اس کو فرشتوں کے ذریعے جواب دیتا۔ اللہ نے اس کو جواب دیا کہ تو
بڑے برے کام کیے، لیکن آتے ہوئے اپنی بیوی کو تو وصیت کر کے آیا تھا کہ یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، جب یہ بڑا ہو جائے نا تو اس کو تم نے قرآن پاک کی دین کی تعلیم دینی ہے، لے آج پہلے دن تیرا بچہ مسجد میں گیا ہے 4-5 سال کا ہو کے، اور اس نے نورانی قاعدہ پڑھ کے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے نا، تو مجھے غیرت آئی ہے کہ وہ تو کہتا ہے رحمان الرحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، تو میں پھر بھی تجھے عذاب دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، بچے کی وجہ سے اللہ نے تیرے عذاب کو دور کر کے تیرے لیے جنت کے دروازوں کو کھلوا دیا۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے، سیکھ لیں اس کو۔ اس کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے کثرت کے ساتھ، کاروبار کو تھوڑا پیچھے رکھ کے اپنا ذکر اذکار کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے ایسی ایسی دعائیں یقین جانی ہے بھائیوں، آپ ادھر ٹائم دیتے رہے، قرآن پاک کی تعریف سیکھتے رہے، رب عزت کی قسم بڑی بڑی کمال کی دعائیں۔ آیت الکرسی کس کو نہیں آتی؟ ہر انسان کو آتی ہے۔ فرمایا جس نے آیت الکرسی پڑھ لی نا، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، اس کو رستے کے اندر رکاوٹ صرف اس کی موت ہے، موت آتی ہے تو آیت الکرسی کی برکت سے بندہ سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اور کیا فضیلت ہے؟ ایک دعا میں آپ کو سناتا ہوں، وہ آپ یاد کر سکتے ہیں، یہ بھی سن سکتے ہیں۔ نبی پاک فجر کی نماز پڑھی، گھر آئے، اپنی بیوی کو دیکھا، سیدہ میمونہ تھی یا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں میں سے ایک تھی۔ آپ نے دیکھا اپنے مصلی پہ بیٹھی ذکر اذکار کر رہی ہیں، آپ چلے گئے اپنے کام سے باہر۔ چاشت کے وقت پھر آپ گھر آئے، بخاری کے اندر روایت ہے، آپ نے آگے کہا 9-10 بجے کا ٹائم آپ نے لگا لیں، 6 بجے گئے، 10 بجے واپس آئے، فرمایا میمونہ ابھی بھی ادھر بیٹھ کے ذکر اذکار کر رہی ہے؟ جی۔ آپ فرمایا کوئی وقفہ نہیں کیا؟ نہیں۔ آپ حیران ہوئے، فرمایا پھر ایک بات بتاؤں؟ جی محبوب پیغمبر۔ اب یہ سننے والی بات ہے۔ کہا میمونہ تو 4 گھنٹے ذکر کیا ہے نا، میں نے جاتے ہوئے صرف 4 کلمات کہے تھے۔ کتنے کلمات بھائی؟ کہا اگر اللہ ان 4 کلمات کو ترازو میں رکھ کے تیرے 4 گھنٹے کی عبادت کو ترازو میں رکھ کے تولے نا، تو میرے وہ 4 کلمے تیرے 4 گھنٹوں پہ باری ہو جائے گی۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ ہمیں آتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ 1 کلمہ، عدد خلقہ 2 کلمہ، ورضا نفسہ یہ 3 کلمہ، وزنۃ عرشہ، اس کا معنی بڑا پیارا ہے۔ اللہ تمام تعریفیں تیری، عدد خلقہ تیری جتنی مخلوق ہے نا، صرف انسان نہیں، جتنی مخلوق ہے دنیا کے اندر سب کے برابر اللہ تیری حمد ہے۔ ورضا نفسہ میں تو کر نہیں سکتا، اللہ جتنی سے تو راضی ہونا اتنی ہم دے دے۔ وزنۃ عرشہ جتنا تیرے عرش کا وزن ہے نا وہ کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا، اللہ اتنی حمد ثناء مدنی بیان کرتا۔ ومداد کلماتہ، اور اللہ جتنا دنیا کے اندر پانی ہے سمندروں کا وہ ساری سیاہی بنا کے اسے لکھا جائے نا، جتنی حمدیں لکھی جائے اللہ اتنی تیری میں حمد کرتا ہوں۔ فرمایا سیدہ میمونہ کو آپ نے کہ یہ کلمات تیری 4 گھنٹے پہ باری ہیں، یہ سیکھیں، اس کو پڑھے ہر نماز کے بعد۔ آخری میں آپ کو وظیفہ ایک بتانا چاہتا ہوں، سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، آخر تک ہے 3 لائنوں کا صرف، اسے یاد کر لیں، یہ آپ کے بھلے کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ آپ نے فرمایا جس بندے نے سید الاستغفار 2 منٹ لگا کے یا 1 منٹ لگا کے صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیا، اگر یہ رات تک فوت ہو گیا نا، محمد کہتا ہے سیدھا جنت کے اندر جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر رات کو فوت ہو گیا تو صبح تک، اس نے یہ رات کو کلمہ پڑھا، صبح تک فوت ہوا تو پھر بھی یہ بندہ جنت کے اندر جائے گا۔ کوئی لکھوانا چاہے میں اپنا ٹائم دے دوں گا، میں لکھ دوں گا اس کو۔ کوئی ریکارڈ کروانا چاہے بھائیوں کروا لو، اس کو یاد کرو، اس زندگی کو غنیمت جانیے۔ اللہ کی قسم یہ کام کرنے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ذکر اذکار کے بعد آخری 2 باتیں یہ میرے ذہن میں آتے آتے آیا، میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا ان اللہ 99 اسما، 9 کہتے ہیں عربی کے اندر 9 کو، 90 کہتے ہیں 90 کو، 9 اور 90 کتنے ہوئے؟ 99۔ فرمایا جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے، رمضان میں یاد کر لیں، اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں نا 99 کو، تو میرے خیال سے 30 دنوں کے اندر ایک دن 3 نام بنتے، رزاق، رحیم، قادر، یہ یاد کر لیں، 3 نام کر کے بزرگوں آپ بھی یاد کیجیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا من احصاها، اللہ کہتا ہے جس دل کے اندر، جس دماغ اور سینے کے اندر یہ میرے 99 نام محفوظ ہو گئے نا، یاد ہو گئے، داخل الجنہ، میں اس کو جہنم نہیں دوں گا بلکہ جنت کے اندر بغیر حساب کے داخل فرماؤں۔ مسلم اور بخاری کی روایت، یہ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آخری بات کہ آپ اس بابرکت مہینے کے اندر اگر اللہ ہمیں دیکھنا نصیب کرے، کثرت کے ساتھ اپنا صدقہ کریں، خیرات کریں، زکات کریں۔
نبی پاک نے فرمایا مرنے کے بعد بندہ ایک ہی صرف بات کی خواہش کرے گا کہ اللہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ مجھے دوبارہ مہلت کیوں نہیں دیتا؟ کیوں تو نے جا کے نمازیں پڑھی نہیں؟ اللہ جا کے کیا کرنا ہے؟ فاصدق واکن من الصالحین، یہ بندہ کہے گا اللہ میں صدقہ جا کے کرنا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا صدقے کی اتنی فضیلت ہے، میں دوبارہ جا کے صدقہ کرنا چاہتا ہوں اللہ تیرے لیے، اور جنت کے اندر اپنے درجات کو اور بلند کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ یہ سارا ہمارا پیغام جو آج کا ہے سن کے بھائیو ہمیں اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو سنانے کی اور اسے اپنے سینے میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے صلہ رحمی کرنی ہے، نمازیں ٹائم پہ پڑھنی ہے اور گھر سے وضو کر کے آنا ہے انشاءاللہ، پھر 2 رکعات تحیۃ المسجد ضرور پڑھنا ہے، جنت انشاءاللہ واجب ہو جائے گی۔ دوسری چیز قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیجیے، موبائل میں قرآن رکھیں، 1 پارہ 2 پارے جب بھی فارغ وقت ہو قرآن پاک کی تلاوت کرتے جائیں۔ اس کے بعد ذکر اذکار دعائیں کریں، ذکر کے اندر سید الاستغفار ہے، آیت الکرسی ہے، اور بھی بڑے ذکر ہیں، ٹائم کی وجہ سے میں نہیں بتا سکا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے 99 نام یاد کرنے ہیں انشاءاللہ، اور آخری بات کہ صدقات و خیرات بڑھ چڑھ کے کرنا ہے۔ اللہ ہمیں یہ سارے کام کرنے کی اور رمضان دیکھنا، اس کے اندر عبادات کرنا، اپنی بارگاہ میں ہمیں وہ توفیق دے اور اتنی زندگی بخشے کہ ہم رمضان کو دیکھیں اور نیک اعمال کرتے جائیں۔ اللہ ہمارا صدقہ ادھر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔